ایمان والوں انفسکم بچاؤ اپنے آپ کو فاہلیکم اپنے عیال کو اپنے خاندان والوں کو نارن جہنم کی آگ سے. سبحان اللہ ہی جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. جس طرح ہم جو ہے دنیا کے اسباب کے حصول کے اندر لگے رہتے ہیں اس سے زیادہ جو ہے ہمیں آخرت کی تیاری کے اندر لگنا چاہیے. اور آخرت کی تیاری کے اندر لگنے کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرنا ہے. اپنے اوقات کو فارغ کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. 2 روپیے بھی انسان فقیر بھیک مانگنے والا 2 روپیے بھی گھر بیٹھے حاصل نہیں کرتا. اس کو 2 روپیے حاصل کرنا ہے تو در در گھومنا ہوتا ہے, در در کی خاک چھاننی ہوتی ہے, ایک ایک کے پاس جانا ہوتا ہے. گھر بیٹھے کوئی بھیک لا کر بھی نہیں دیتا. تو جب 2 روپیے معمولی سی چیز گھر بیٹھے حاصل نہیں ہوتے تو دونوں جہاں کی کامیابی کیسے حاصل ہو جائے گی بغیر وقت فارغ کیے. ہم ہر چیز کے لیے وقت فارغ کرتے ہیں, سب کچھ کے لیے وقت فارغ کرتے ہیں. تو اللہ کی دین کی محنت کے لیے بھی وقت فارغ کریں, اپنے ایمان کو بنانے کے لیے بھی وقت فارغ کریں, اپنی آخرت کی تیاری کے لیے بھی وقت فارغ کریں. ہم خود اپنی ذات سے بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والوں قوا انفسکم بچاؤ اپنے آپ کو واہلیکم اپنے عیال کو اپنے خاندان والوں کو نارن جہنم کی آگ سے. کیسی سخت آگ؟ وقودها الناس والحجارہ, جس کا ایندھن ہی انسان اور پتھر ہے. دنیا کی آگ تو لکڑی سے جلتی لیکن جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر. ایسی سخت آگ جو پتھر کو بھی پگھلا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا ہے اس بات کا کہ ہم محض اپنی ذات کی فکر نہ کریں, اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں جن کے بیچ میں ہم رہتے ہیں, جن کے اچھے برے کے دکھ درد کے اندر ہم ان کے شامل حال ہوتے ہیں, ہم ان کے دکھ درد کے اندر خوشی غم کے اندر شامل ہوتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ جیسا ہم ان کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں, جیسا ہم ان کے غم میں شامل ہوتے ہیں, ایسے ہی ہم ان کی آخرت کی فکر کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کا حکم ہے تو پورا کرنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آیا تھا جب سب سے پہلے تو کیا حکم آیا تھا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قریبی خاندان والوں کو, رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. محض اپنی ذات سے دین پر چلنا, اس پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا, اپنی عبادت پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا, ویسے بھی دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے. دین تو پیدا ہونے سے لے کر موت تک کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہو اس کا نام ہے. دین میں صرف عبادت نہیں ہے. ہمارے معاشرت, ہمارا رہن سہن اللہ کے حکم کے مطابق, ہم پردے کی پابندی کرنے والی ہوں, ہمارے اوقات جو ہے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگے, ہمارے اوقات اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال میں نہ گزرے. ہم سے ایسے اعمال نہ ہو جس سے اللہ